ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد حضرات، میرے برادر گرامی قدر حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے انتہائی خوبصورت روح پرور ایمان افروز خطاب فرمایا۔ میں دعا گو ہوں اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ آپ نے جس محبت اور جذبے کے ساتھ ان کے خطاب کو سنا، اللہ اس پر آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب چونکہ خطاب کا ٹائم بھی نہیں ہے اور میں نے حضرت قاری صاحب سے پہلے ہی یہ درخواست کی تھی، میں ابھی اسلام آباد سے سہیوال پہنچا، 2 دن کے بعد ایک سرکاری میٹنگ تھی، تو میں نے ان کی بڑی محنت سماجت کی کہ مجھے بخار ہے، طبیعت میری علیل ہے، کہ مجھے آپ اجازت دیں۔ حضرت مدنی صاحب تشریف لا رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ میرے حصے کا بھی خطاب فرما دیں گے۔ ان کا اصرار تھا کہ آپ ایک دفعہ آ جائیں، بس چہرہ دکھا دیں، تو میں انشاءاللہ چہرہ بھی دکھا رہا ہوں اور دعا بھی انشاءاللہ بھی کرتا ہوں۔ اور دعا یہ وہ عمل ہے، دعا وہ عمل ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ لَا يُرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاء، کہ جس سے اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیے اس وقت فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، ہم اس میں یہ حصہ ضرور ڈال سکتے ہیں کہ ہم ان کی تقدیر بدلنے کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ دعا کا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں؟ جو فلسطین کے حق میں، فلسطینی مظلوموں کے حق میں اللہ سے ان کی مدد کی دعا کا جذبہ رکھتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ابھی میں دعا کرتا ہوں، آپ سب نے آمین کہہ کے اس میں شامل ہونا ہے۔ یاد رکھیے اس وقت فلسطین کے لوگ ایسی قربانیاں دے رہے کہ ایک ایک کی قربانی ایسی ہے۔ میں ایک بچے کا کلپ دیکھ رہا تھا کہ جس کو ہسپتال کے اندر ڈاکٹروں نے کہا آپ کی ٹانگوں کا آپریشن کرنا ضروری ہے، لیکن ہمارے پاس جسم کو سن کرنے کے لیے نہ انجیکشن موجود ہے، نہ سپرے موجود ہے، نہ دوا موجود ہے۔ اب بتلائیے ہم آپ کا آپریشن کیسے کریں؟ ننھا سا بچہ، اس نے کہا آپ میرا آپریشن اسی طرح شروع کر دیں، میں قرآن پڑھتا رہوں گا، آپ آپریشن کرتے رہیں۔ اور عملی طور پہ ایسا ہوا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر اس کا آپریشن کر رہا تھا۔ ابھی کل میں ایک دادے کا کلپ دیکھ رہا تھا جس کے سامنے اس کے شہید ہونے والے پوتے اور نواسے موجود تھے۔ اس نے ان سے کہا آقا کے پاس جا کر، نبی رحمت کے پاس جا کر شکایت کرنا کہ ہم نے تو مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس قبلہ اول کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کر دی، لیکن اللہ کے رسول آپ کی امت نے ہمارا خیال نہیں کیا۔ تو میں اللہ کی قسم اس وقت سے تڑپ رہا ہوں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ان بدبختوں کی فہرست میں اپنا نام درج نہیں کروانا کہ جن کی شکایت ایسے معصوم ہونے والے شہید جا کے کریں۔ کم از کم دعا کر کے، جذبہ پیدا کر کے، ابھی جو حضرت مدنی صاحب آپ سے حرمین شریف فین کے لیے وہ تمنا اور جذبے کی اپیل کر رہے تھے، یہی جذبہ قبلہ اول کے لیے ہمارا ہونا ضروری ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ اس ادارے کو ہمارے مربی اور محسن حضرت قاری ریاض الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ میرے برادر عزیز حافظ محمد ظہیر صاحب اور حضرت حافظ عرفان الحق صاحب، تمام برادران کو اللہ تعالیٰ ان کا جس جذبے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں ان کا جانشین ثابت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دین و دنیا میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ قیامت تک آباد رکھے۔ جو بچے یہاں زیر تعلیم ہیں انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ جو اساتذہ اور جو محسن مربی اور جو یہاں پر معاون ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے برادر عزیز، میرے برادر محترم،
جناب چودھری شبیر احمد صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، اور میرے برادر گرامی قدر علامہ ناصر مدنی صاحب نے جو کچھ بیان کیا اللہ اسے قبول فرمائے، اور ان کی عمر میں اور ان کی اللہ علم و فضل کی اور جو شان ہے اس کے اندر اضافہ فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ تا دیر اسی طرح دین حنیف کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے اور بری زبان والوں کے شر سے ان کو ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ جو ہمارے احباب بزرگ مائیں بہن اہل خانہ فوت ہو چکے ان سب کی بخشش فرما، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ اس ادارے کے بانی اور مؤسس ہمارے مربی اور ہمارے محسن حضرت قاری ریاض الحق صاحب کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، اللہ جو ان کے ساتھی رفقا فوت ہو چکے ان تمام ہمارے اکابرین اسلاف کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اس دعا میں میرے جتنے ساتھی احباب بزرگ عزیز بچے میری عزت ماں مائیں بہنیں بیٹیاں شریک ہیں، اللہ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما، اللہ سب کے دین و دنیا کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما، اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ قبلہ اول کو آزادی عطا فرما، اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو معصوم بچے شکایت کریں تیری بارگاہ میں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمیں فلسطینیوں سے سچی محبت عطا فرما، بحیثیت مسلمان جو ہمارا فرض ہے اللہ ہمیں اپنی طاقت کے مطابق اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اپنے عظیم پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دفاعی ادارے افواج پاکستان کی نصرت فرما، یا اللہ سوشل میڈیا پر ہمیں ان کے حق میں بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ فکری جنگ کا دور ہے، ففتھ جنریشن وار ہے، مولا کریم ہمیں اپنے افواج پاکستان کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا، اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد فرمانا، میرے بھائیوں کی زندگی میں برکت فرمانا، اللہ تیرے دیے ہوئے ہاتھ تیرے آگے پھیلائیں تو انہیں خالی واپس نہ فرما۔ یا اللہ جیسے میرے برادر حضرت مدنی صاحب بار بار مکہ مدینہ سے محبت کے اظہار کر رہے تھے، اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریف کی حاضری نصیب فرما، مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیت اجمعین۔ یا اللہ حضرت مولانا حنیف صاحب اور دیگر علماء جو یہاں تشریف لائے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔